اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پاکیزہ ترین یہ ذکر ہے کہ جسے بجا لانے کی پروردگار متعال مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرما رہا ہے۔ اس ذکر اور اس سعادت سے بہرہ مند ہونے والا کوئی انسان بھی اس بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، لیکن جتنا میں اور آپ ادب و آداب کی رعایت کریں گے پروردگار اتنا بہتر طریقے سے رزق کریم مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے گا۔ مجلس میں آنے سے پہلے ضرور بضرور طہارت بجا لائیں، وضو کے ساتھ آئیں، پاک و پاکیزہ ہستیوں کا ذکر سننے جا رہے ہیں۔ بہرحال دنیا کے نشیب و فراز ہر انسان کی زندگی میں ٹینشن، پریشانیاں، اضطراب ہے۔ انسان اس یقین کے ساتھ اس ذکر کو سننے جائے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، رسول و آل رسول بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہوں میں میری دنیا ہے، میری زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، میری زندگی کے نشیب و فراز ہیں۔ میں انشاءاللہ توجہ سے ان کے ذکر کو سنوں گا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، وہ انشاءاللہ میری مشکل کو حل فرما دیں گے۔ عزیزو، اس بارگاہ میں آنے والا علیکم السلام کم ترین تحفہ جو اسے اس بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ دیجیے گا میرا، مشکل ختم ہو نہ ہو یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مشکل کی نسبت سے جو ٹینشن اور پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی، یا وہ مثال کے طور پر فقر، ناداری، غربت خوب ایک مسئلہ ہے، ایک پریشانی ہے۔ اس ذکر کے سننے والے کو دو میں سے کوئی ایک شے عطا ہو جاتی ہے، یا وہ اس کے فقر کو، ناداری کو، غربت کو
تونگری میں بدل دیتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، یا اسی کمی رزق میں اسے برکت دے دیتے ہیں، اسے سکون و اطمینان عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے پروردگار جتنا تو نے مجھے عطا کیا کسے اور عطا کیا ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یا مشکل ظاہری اعتبار سے بھی ختم ہو جاتی ہے، یا مشکل کی نسبت سے وہ جو ٹینشن اور انسان نے اپنے سر پر اس مشکل کو لیا ہوا تھا وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی آخرت کو سجانے میں قدم آگے بڑھاتا ہے پروردگار متعال کے اعتبار کے بارگاہ میں۔ دنیا و مافیہ اب اس کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں رہتی ہے۔ سب مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پاکیزہ ترین یہ ذکر ہے عزیزوں، خداوند متعال سے مدد مانگیے اچھے طریقے سے ذکر کو بجا لائیں۔ اگر میں اور آپ اچھے طریقے سے ذکر کو بجا لائیں گے خداوند متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک رزق یہ مجھے اور آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، سورہ مبارک ہے آل عمران کی آیت نمبر 146، 147 اور 148۔ ایک نوجوان بچے نے کل لکھ کر بھی دیا تھا، آج دوبارہ گھر پر میں نے بیٹھ کر اسے دوبارہ پڑھا، بہت محظوظ ہوا، بہت مجھے اچھا لگا عزیزوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور ہدیہ لے کر آیا ہوں، ایک چھوٹا سا ہوم ورک لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی کوشش کریں گے سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہر مجلس میں اس نیت کے ساتھ شریک ہوں کہ میں اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤں گا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا چلا جاؤں گا، اہل بیت کے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرتا چلا جاؤں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بسا اوقات ہم دنیاوی ٹینشنز کو بہت اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ بعض گھروں میں ایک اختلاف یہ ہے کیوں کر ہمارے پاس بیٹا نہیں، اس بنا پر عزیزوں فیملیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا طریقہ کار امتحان کے 4 ہیں اولاد کے سلسلے میں، یا وہ بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، یا وہ فقط بیٹوں سے نوازتا ہے، یا وہ فقط بیٹیوں سے نوازتا ہے، یا اگر اس کی مشیت میں ہے تو وہ اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ یہ چاروں طریقے امتحان ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزوں، چاروں طریقے بولیے امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو جدید طریقے سے ایگزام لیے جاتے ہیں سارے افراد ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا پیپر جدا ہوتا ہے۔ حد اقل وہ پیپر کی جو وہ کیا ہے کوشچنز کی جو نمبرنگ ہے اس کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ نقل نہ کر سکے۔ جو آپ کا کوشچن نمبر 1 ہے وہ دوسرے کا کوشچن نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے؟ معمولاً دیا ہوگا جوانوں نے عزیزوں ایسے پیپر۔ تو لہٰذا ہر انسان کا پیپر مختلف ہے۔ انسان اس بات پہ کیوں لڑتا ہے کہ پروردگار وہ پیپر جو اس کو دیا وہ مجھے کیوں نہیں دیا؟ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے پروردگار متعال ہے، وہ مجھے بخوبی جانتا ہے۔ یہی سبب ہے حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے اطیعنی فیما امرت، جیسے میں کہتا چلا جا رہا ہوں ویسے تو بولیے زندگی بسر کرتا چلا جا، مجھے نہ سکھا تیری مصلحت میں کیا ہے، مجھے نہ بتا تیرے بھلے میں کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو غربت میں ہمارا ہے یا پیسے کے بعد ہمارا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے تجھے 4 بیٹے عطا کر دیے تو ہمارا نہیں رہے گا، ہم سے دور ہو جائے گا، تو بچوں پر بھروسہ کرنے لگے گا۔ علی کا چاہنے والا کبھی بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگتا ہے، یہ دنیا والے ہیں جو بڑھاپے کا سہارا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ علی کا چاہنے والا ہمیشہ آخرت کا سہارا مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بسا اوقات اولاد دے کر اپنی بارگاہ میں تقرب عطا کرتے ہیں، بسا اوقات بن اولاد کے امتحان لیتے ہیں۔ انسان صبر کے ساتھ شکر بجا لا کر اس کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور بتائیے دنیاوی اور کیا ٹینشن ہے؟ ایک ٹینشن ہے ہمارے پاس فائنینشل، دوسرا ٹینشن ہے اولاد، اور کیا ٹینشن ہے؟ بیماری۔ معمولاً ہم پسند کرتے ہیں سلامتی کو۔ وہ بزرگ جو امام بارگاہ کے جو ہے وہ کناروں پر بیٹھے ہیں کرسی کے اعتبار سے، بہرحال ایک بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، جسم جان میں جو ہے وہ کیا ہے اب توان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، درد ہو رہا ہے۔ خوب اس موقع پر انسان صبر کے ساتھ رہے، اس موقع پر انسان شکر کے ساتھ رہے، اس موقع پر ہمیشہ اس کی زبان پر یہ جملے آئے الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزو یہ فرش ازا سکھاتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فرش ازا پر انسان توجہ کے ساتھ آئے،
دنیاوی ٹینشن اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اب اخروی ٹینشن کی وہ جو ہے وہ کیا ہے، ہاں انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے اپنی آخرت کو کیسے سجانا ہے، اپنے بچوں کی آخرت کو کیسے سجانا ہے، اپنے معاشرے میں یہ جو مسائل ہیں اس کے لیے، اس کے سد باب کے لیے میں نے کیسے کوشش کرنی ہے۔ جتنا اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں گے پروردگار متعال بھی کرم فرمائے گا۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ آئیے عزیزو، آخرت کے ٹینشن کو اپنی نگاہوں میں سجائیے۔ جب اللہ والے خدا کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، چاہتے ہیں نظام میں اصلاح لانا، چاہتے ہیں حکومت اور اقتدار میں پاکیزگی۔ اس وقت بہت سارے مسائل مملکت خدا داد پاکستان میں جس کو میں اور آپ فیس کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک اہم مسئلہ صاحبان اقتدار کا ہے عزیزوں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کریں تو یہ بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم عوام الناس بھی ذمہ دار ہیں عزیزو، تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ کرپشن فقط ایک جانب سے نہیں ہے، ہم بھی کوتاہی جو ہے وہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ ایک استاد کا کیا خوبصورت جملہ ہے کہ مصر کی جو حدود ہے ہر ایک کی وہ فرق کرتی ہے، وگرنہ جس کو جتنا مصر ملتا ہے وہ اتنے مصر پر فرعونیت دکھا رہا ہوتا ہے۔ ساتھ ہے میرے عزیزوں، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب کے پاس امام بارگاہ کی جو ہے وہ ٹرسٹ آ گئی، ایک مسجد کے بانی ہو گئے، ہاں ایک کو گھر مل گیا، ایک کو جو ہے وہ کیا ایک محلہ مل گیا۔ خب جس کو جتنا بڑا اقتدار کا ایریا، بہرحال اقتدار آتا ہے، حسن آتا ہے، نزاکت آ جاتی ہے، انسان میں بگاڑ آ جاتا ہے عزیزو، چاہتے نہ چاہتے انسان راہ حق سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں خود بھی کوشش کرے، اور صاحبان اقتدار واقعاً آسان نہیں ہے۔ یہ جو آج صبح کی مجلس میں بھی میں عرض کر رہا تھا، جو سوات کا واقعہ ہوا عزیزو، 15 سے 17 افراد لوگ دیکھتے رہے اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ جو ہے وہ کیا ہے جانیں ضائع ہو گئی۔ واقعاً انسان کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ کیسے میں اور آپ سکون اور اطمینان سے سو جاتے ہیں عزیزو؟ اس طرح سے جو ہے وہ کیا افراد اس معاشرے میں ہاں اپنی جانیں کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم سب کے سب ذمہ دار ہیں، لہٰذا آئیے وقت کی حجت، زمانے کے امام کے نائبین کی مدد کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سرزمین پاکستان کو انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہونا چاہیے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ خطہ بھی بہترین طریقے سے زمانے کے امام کے خدمت گزاروں میں سے، جس ملک کو ہم نے پاکیزگی کی خاطر حاصل کیا ہے، ایک دوسرے کی نسبت سے پاکیزہ کردار ادا کریں اور آہستہ آہستہ مولا و آقا کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اور ان کی آل۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے قدم آگے بڑھایا، نہ ان کے دل و جان میں کوئی ضعف، کوئی سستی، کوئی فکری اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے اضطراب آتا ہے، اور نہ ہی ان کے اعضاء جو ہے وہ کیا ہے ضعیف اور ناتواں ہوتے ہیں۔ ساتھ ہے عزیزوں میرے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ دشمن کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں اور ذلت کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے اس کے پیروں میں پڑتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین۔ اور جن لوگوں نے احد میں کوتاہی کی تھی، یہ پاکیزہ افراد، ان سے کہتے ہیں واپس پلٹ آؤ اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کچھ ایسے دعا طلب کرتے ہیں۔ یہ دعا یاد کر لی ہے آپ نے؟ ہاں، ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے اس دعا کو پیش کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہم سے جو ہے وہ کیا ہے کوتاہی ہو گئی، حد سے جو ہے وہ ہم تجاوز کر گئے، اس اسراف کی نسبت سے بخشش عطا فرما، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے قدموں کو جو ہے وہ ثبات قدمی عطا کر دے اور ہمیں کافروں پر جو ہے وہ کیا ہے غلبہ عطا کر دے۔ یاد کر لیا آپ میں سے کسی بھائی نے عزیزوں؟ اگر ہاتھ کھڑا کر کے سنا ہے مجھے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ نہیں یاد کر کے آئے؟ خوب کل یاد کر کے آئیے گا۔ ربیون کی ایک مثال، جو اپنے پاس ثبت و ضبط کرنا چاہتے ہیں لکھ لیں، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر 252، 246 سے لے کر 252، تقریباً 7 آیتیں عزیزوں۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم پر حضرت موسیٰ کے بعد حملہ کیا گیا، انہیں ان کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ظلم و ستم کی چکیوں میں انہیں پیسا جا رہا ہے۔ وقت کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، طالوت اور جالوت کا قصہ سنا ہے نہیں سنا ہے میرے بھائی؟ جی میرے بھائی، ہاں اب مجلس میں آ گئے ہیں تو توجہ کے ساتھ تھوڑا میرا ساتھ دیں عزیزوں، مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی صلی اللہ۔ دیکھو عزیزو، یہ میرے مولا کی فضیلتوں کا
جسے کہہ سکتے ہیں معجزہ ہے. علی کی فضیلت کا معجزہ یہ ہے جس عضو کے راستے سے یہ فضیلت گزرتی چلی جاتی ہے اس عضو کو پاک کرتی چلی جاتی ہے. اگر زباں سے علی کی فضیلت پڑھو گے زباں پاک، آنکھوں سے علی کی فضیلت دیکھو گے آنکھیں پاک، کانوں سے علی کی فضیلت سنو گے کان پاک. جو اپنے مولا کا چاہنے والا ہے وہ ہر ذکر سے پاکیزگی کا تحفہ لیتا چلا جاتا ہے، مولا کی بارگاہ میں مقرب ہوتا چلا جاتا ہے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جالوت و طالوت کا قصہ جنہوں نے سنا ہے ہاتھ کھڑا کریں ایسے بلند. صحیح بولنا ہے، ہاں غلط نہیں بولنا ہے. جنہوں نے بھی جالوت اور طالوت کا قصہ سنا ہے ہاں وہ ایسے ہاتھ بلند کریں. 1 2 یعنی پورے مجمع میں سے میرے خیال ہے 5% نے سنا ہے. حابیل اور قابیل کا جنہوں نے قصہ سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. حابیل و قابیل کا قصہ زیادہ سنا ہوا، وہ نہیں سناتا آپ کو. مجھے بتائیے حابیل اور قابیل میں سے قاتل کون ہے، مقتول کون ہے؟ سوال کس کا قتل کیا گیا اور کس نے قتل کیا؟ حابیل کا قتل کیا گیا. ہاں سامعین کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے. خوب قاتل کون تھا، قابیل یا حابیل؟ ایسے بولو کہ دونوں باتیں ہوں. ہاں ایک پھر سے دوبارہ سوال کر رہا ہوں، قاتل کون تھا؟ دونوں آوازیں آ رہی ہیں، سچ بتا رہا ہوں نا، دونوں آوازیں آ رہی ہیں. دونوں آوازیں آ رہی ہیں. یہاں سے کوئی حابیل کہہ رہا ہے، وہاں سے کوئی قابیل کہہ رہا ہے. آج یاد کروائے دیتا ہوں، قاتل 2 نقطے والے قاف سے ہے اور قابیل بھی 2 نقطے والے قاف سے ہے. لہذا قاتل کون ہے؟ قابیل. خوب یہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے. جالوت اور طالوت کے قصے میں بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ ہاں جناب طالوت حق پر تھے ہاں، اور جالوت جو ہے وہ باطل پر تھا. خوب کیسے یاد کریں جی؟ جبر سے، جنگ و جدال سے، مثلا اس طرح سے کچھ کر کے یاد کر لیں. خوب یہ قصہ جا کر آج پڑھیے گا. قرآن کریم روزانہ جو افراد تلاوت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. روزانہ مختصر، زیادہ کم، لیکن روزانہ تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. خوب وہ افراد کے جو ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. کیا بات ہے، نسبتاً 25% ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں عزیزو. آج سے طے کر لیں، شب عاشور تک اپنے آپ کو آمادہ کریں. ایک آیت صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. میں نے آپ کو حوالہ دے دیا سورہ بقرہ کی، کہاں سے کہاں تک جی؟ 246 سے لے کر 252 تک. یہ 7 آیتیں دیکھ لیں، یہ پورا قصہ موجود ہے. میں خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ والوں کا ایک مصداق، علی کے چاہنے والوں کا ایک مصداق، علی کی سیرت پر چلنے والوں کا ایک مصداق. جالوت کی جانب سے ظلم و ستم کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں. جیسے آج آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین میں کیا صورتحال ہے. اس زمانے کے نبی کے پاس پہنچے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل عزیزوں ہاں عجیب قوم ہے. اس قوم کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ حتی مظلوم ہونے کے باوجود بھی ہٹ دھرمی، لڑائی جھگڑا، بیہودہ سوالات، آپس میں اختلاف، اس سے جو ہے وہ کیا ہے رکتے نہیں تھے. آگے سمندر، پیچھے بولیے یار آپ کیسے سامعین ہیں میرے بھائی، آگے سمندر پیچھے فرعون کا لشکر. کیا بات ہے، ایسا ہونا چاہیے نا میرے بھائی. ہاں سامنے کو آگے سمندر پیچھے فرعون کا لشکر، یعنی سر تپا ٹینشن. اس کے باوجود بھی جب حضرت موسیٰ نے خشکی بنا دی اور راستہ بنا دیا تو 12 قبیلے آپس میں لڑنے لگے. پہلے تم جاؤ گے، پہلے ہم جائیں گے. بھائی یہ کون سا موقع ہے لڑائی کا؟ اللہ کو مانو، خدا کا شکر بجا لاؤ، جان تمہاری بچ رہی ہے، نکلو نا، پہلے تم جاؤ گے، پہلے ہم جائیں گے. عجیب قوم ہے. لہٰذا شیعیان حیدر کرار سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، بسا اوقات ہم جو ہے وہ چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ لڑ جاتے ہیں عزیزوں. رات کی مجلس میں عرض کر رہا تھا، امام بارگاہ ہے، 3 پروگرامز ہو رہے ہیں، تینوں امام بارگاہ کے پروگرام ہیں. تینوں جو ہے وہ کیا ہے، اہل بیت اطہار کی خدمت میں نوکری ہے. میرا پروگرام تیرا پروگرام، میرا جلوس تیرا جلوس، ناداری مغا. ہاں یہ سب کے سب اللہ کی خاطر ہم ان کاموں کو بجا لا رہے ہیں.
لہٰذا ہر مجلس میں توجہ کے ساتھ شریک اور کچھ لے کر اٹھیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیے عزیزو. 10 دن کافی ہے علی کے چاہنے والے اور حسین کے عزادار کو بلندی عطا کرنے کے لیے، بہت بلندی عطا کرتے ہیں. یہ 10 کے 10 ایام آئے اس زمانے کے نبی کے پاس. جالوت نے ہمیں اپنے ملک سے دربدر کر دیا ہے. ظلم و ستم کی حالت ہے نا، ٹینشن کی کیفیت ہے. کہا آپ ہمارے لیے کسی بادشاہ کو مقرر کر دیں، اس کی سربراہی میں ہم جالوت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نبی پہلے سے جانتے ہیں بنی اسرائیل کے مزاج کو، لہٰذا کہا کہ میں تو مقرر کر دوں گا، لڑو گے یا نہیں لڑو گے؟ کہا کہ پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، نہیں لڑیں گے تو اور کیا کریں گے؟ حتمن لڑیں گے. یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپوائنٹ کیا بندہ، ایک تعداد نکل گئی. مانگا پہلے تھا، پھر ایک تعداد نکل گئی. یہ ربی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. یہ اللہ والے نہیں ہے بھائی، نکل گئے. خوب وہ تعداد جو قبول کر کے آ گئی، ہاں ہم مانیں گے. کہا کس کو بنا رہے ہیں آپ ہمارا بادشاہ؟ کس کو بنا رہے ہیں آپ ہمارا قائد؟ کہا طالوت کو ہم تمہارا قائد بنا رہے ہیں. ایک مرتبہ طالوت پر نگاہ پڑی. معمولاً ہمارے ذہنوں میں جو ہے وہ قائد کی جو تصویر ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے اس کی جو ہے وہ کیا ہے، ہاں اس کی ڈریسنگ، اس کی گاڑی، اس کا موبائل، ہمارے ذہنوں میں معمولاً بڑے آدمی کی تصویر. یہ ہمارا قائد ہے، اس کو تو ہم فالو نہیں کر سکتے. بھائی اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہا یہ تو مال نہیں ہے اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. بھائی تم نے جنگ جیتنی ہے یا فقر و ناداری کا مقابلہ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ فقط اس بنا پر کہ یہ پیسے والا ہے بلند ہو جائے گا؟ کہا اس میں جو 2 چیزیں چاہیے وہ دونوں کی دونوں ہیں. ایک علم اور بصیرت رکھتا ہے، 2 جسمانی اعتبار سے قوت اور طاقت رکھتا ہے. علم و بصیرت رکھتا ہے یعنی صحیح فیصلہ صحیح موقع پر کرے گا. آج آپ لوگوں کے لیے حضرت حر کا قصہ لے کر آیا ہوں عزیزو. حر بنیے، آزاد منش بنیے، صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کریں. رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رانگ ٹائم انسان کو نقصان پہنچا دے گا. تھوڑے سے لمحات اور گزر جاتے، ہمیشہ کے لیے حر جہنمی رہ جاتا. صحیح وقت پر فیصلہ کر لیا، گرچہ دیر وقت سے فیصلہ کیا حضرت حر نے بھی، اس سے پہلے کر لینا چاہیے تھا آپ کو، لیکن پھر بھی ابھی وقت تھا، آپ نے فیصلہ کر لیا. اے عزادار، اے سید الشہداء کے غمخوار، میں نے اور آپ نے بھی فیصلہ کر لینا ہے عزیزو. صبح و شام ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں لیکن بد اخلاقی ختم نہیں ہوتی. صبح و شام ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، جھوٹ سے انسان کا ناطہ نہیں ٹوٹتا ہے. صبح و شام ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، فریب کاری ہم سے نہیں چھوٹتی ہے. عرض کیا عزیزوں، اپنی زبان کو پاک کریں. دوسرا آج کا اہم ترین پیغام، صبح و شام ہم مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، آنکھیں ابھی بھی برے مناظر سے نہیں رک پاتی ہیں، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے. اگر کسی دن موقع ملا تو آپ کی خدمت میں مولا کا شب عاشور کا خطبہ پڑھوں گا عزیزوں. مولا نے 4 چیزوں پر خدا کا شکر بجا لایا، اس میں سے آخری شے ہے یہ پروردگار تیرا احسان کہ تو نے ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے سمجھنے والا دل و دماغ عطا کیا ہے. فجعلنا من الشاکرین، ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دے. اگر چاہتے ہیں عزیزوں میرے اور آپ کی زبان پاک ہو جائے، یہ صبح و شام ہم نے یہ جو ٹیلی ویژن چینلز لگائے ہوئے ہیں، اس میں حتیٰ جو آپ دیکھیں ٹاک شوز بھی آتے ہیں، اس میں اتنی بد اخلاقی سکھائی جاتی ہے، اس طرح سے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں. جب صبح و شام آپ اس طرح سے بات چیت کے طریقہ کار کو دیکھیں گے تو گھر میں ماں باپ سے کیسے بات کریں گے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے بات کریں گے؟ کسی کے ساتھ اختلاف نظر ہو جائے وہاں پر بھی آپ ایسے ہی بات کریں گے، لڑائی جھگڑے والی صورت میں. وحال یہ کہ عزیزوں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے، سامن الحجج 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلوۃ والسلام، کہ آپ جب تک کوئی بات کر رہا ہوتا تھا اس کی بات کو درمیان میں سے کاٹتے نہیں تھے. عجیب ہے عزیزوں یہ بنی اسرائیل والے آ کر پھر سے اعتراض کر رہے ہیں، انہیں کیسے آپ نے ہمارا ہیڈ بنا دیا؟ کہ اس میں اللہ نے جو صفات ضروری تھی اس امر کے لیے وہ قرار دی ہیں. ساتھ ہیں عزیزوں میرے. خوب ایک تعداد یہاں سے پھر جو ہے وہ کیا ہے، جدا ہو گئی. وہ تعداد جو چلی اب حضرت طالوت کے ساتھ جالوت سے لڑنے کے لیے، حضرت طالوت نے فرمایا درمیان میں تمہارا پھر سے امتحان ہے. ایک پانی کی نہر کے قریب سے گزرو گے، دیکھو امتحان یہ ہے، پیاس تمہیں لگ رہی ہوگی لیکن تم نے اس میں سے پانی بولیے نہیں پینا ہے، یا ایک گھونٹ کے برابر پانی پی سکتے ہو. ایک بڑی تعداد یہاں پر پانی پینے میں لگ گئی، ایک قلیل سی تعداد. آپ مجھے بتائیے کتنے
جو ہے وہ کیا ہے امتحانی مراحل گزرتے جا رہے ہیں، افراد کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو پاکیزہ افراد آگے بڑھے، اب جب انہوں نے اپنے سامنے جالوت کے لشکر کو دیکھا کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس کے پاس بالکل ٹرین شدہ جو ہے وہ کیا ہے فوج تھی، سارے جو ہے وہ کیا ہے زرے کے ساتھ، کیا کہتے ہیں اس کو جو لوہے کی جو ہے وہ ٹوپی خود کے ساتھ، نہیں معلوم بہترین تلواریں، اور بالکل آمادگی کے ساتھ جیسے فوج آمادہ ہوتی ہے. یہ نہتے افراد ہیں عزیزوں. بہرحال ان کے پاس اس طرح سے جو ہے وہ کوئی آمادگی نہیں ہے. اب جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو ایک تعداد کہنے لگی طالوت آج نہیں لڑتے ہیں، آج حوصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، کل لڑ لیں گے. لیکن وہ کہ جو اللہ کی خوشخبری، اللہ پر توکل کیے ہوئے تھے، ان کی زبان پر یہ جملے آئے. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 250. ابھی تک مسلسل سرنامہ کلام میں جس آیت کو پیش کر رہا ہوں وہ ربیون کی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. یہ ربیون کا مصداق ہے جناب طالوت کے لشکر کی دعا. اور کیا خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ اس کو میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھی ہے. ربنا، وہ لوگ جو لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے انہوں نے یہ مانگا، ربنا، بلند آواز سے، ربنا افرغ علینا صبرا، صبر و استقامت ہمیں عطا فرما. افرغ کہتے ہیں صبر و استقامت ہم پر انڈیل. افرغ علینا صبرا. اور باقی دو جملے وہی ہیں جو ربیون کے آخری دو جملے ہیں. وثبت اقدامنا، ہمارے پیروں میں ثبات قدمی عطا فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین. پڑھیں گے عزیزوں میرے ساتھ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ پروردگار متعال نے موقع عطا کیا. آپ جا کر دیکھیے تھوڑی بہت اگر شرح پڑھنے کی آپ کو توفیق ہو، ایسے لگتا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے واقعاً میزائل چلایا ہے. دور سے جناب داؤد نے، جو طالوت کی فوج کا ایک جوان ہے، دور سے جو ہے وہ ایک پتھر دقیقاً جالوت کی پیشانی کا نشانہ لے کر چلایا. یہاں جالوت گرا، وہاں باطل جو ہے وہ کیا ہے تہس نہس ہو گیا، اور پروردگار متعال نے حق کو فتح عطا فرمائی. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد و آلہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اگر انسان حریت کے ساتھ زندگی بسر کرے تو پروردگار متعال اسی طرح سے مدد فرماتا ہے کہ اس موقع پر رب العزت کچھ ایسے ارشاد فرماتا ہے، کم من فئۃ، یعنی یہ چاہنے والوں نے کچھ ایسے کہ جسے قرآن نے ذکر کیا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی ایسے چھوٹے گروہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پروردگار متعال انہیں بڑے بڑے گروہوں پر بولیے فوقیت عطا کرتا ہے. اور یہ اللہ کا قانون ہر زمانے میں ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پروردگار متعال نے انقلاب اسلامی کو، کیوں؟ اس لیے کہ میزائل ٹیکنیک ان کی اپنی تھی. اگر غیروں سے ہی انسان ہر وقت ہاتھ پھیلا کر جو ہے وہ کیا ہے مانگتا رہے گا تو کبھی بھی کامیابی اسے نصیب نہیں ہوگی. اپنی ٹیکنیک تھی، اپنی مہارتیں تھی، دشمن کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. وہ جو چیزیں بچانے کے لیے قرار دے رہا ہے، وہ آئرن ڈوم اور اس کے سارے جو ہے وہ اوزار آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور پروردگار متعال کس طرح سے حق اور حقیقت اور علی کے چاہنے والوں کو فتح سے ہمکنار کر رہا ہے. انشاءاللہ رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. عزیزوں، اگر آج بھی میں اور آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو فیصلہ کرنا اور جو ہے وہ بڑا مقام اور مرتبے پر پہنچنا جو ہے وہ کیا ہے اپنی بدقسمتی ہو جائے گی کہ انسان محروم ہو جائے گا. آئیے اچھے طریقے سے علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشروں کو یہ طے کر لیں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آج کے بعد سے زبان کا گناہ نہ کریں، آج کے بعد سے خدا را آنکھوں کا گناہ نہ کریں. اگر موقع ملا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خدا را حضرت موبائل کا صحیح استعمال کریں. اس نے اس وقت سوچ و بچار کی کیفیت ہمارے معاشرے میں سے بولیے ختم کر دی ہے. آپ لوگوں کے پاس حتماً کوئی ایسا ایپلیکیشن ہوگی جو بتائے گی کہ روزانہ آپ کتنی منٹس موبائل یوز کرتے ہیں. غریب ہو یا امیر، موبائل کا استعمال بے حد زیادہ ہے. خداوند متعال سے مانگیے عزیزو، اگر محسوس ہوتا ہے جیب میں پڑا ہے
تو آپ سے رکتا نہیں اور بار بار آپ میسج دیکھ رہے ہیں, کچھ عرصے کے لیے موبائل سے دن میں دور رہے عزیزوں. یہ میں نارمل سچویشن کی بات کر رہا ہوں. شب رصد کے انسان ایسے مناظر دیکھیں, کان جو ہے وہ کیا ہے حرام موسیقی سنیں, آنکھ جو ہے وہ حرام مناظر دیکھے, پھر اسے حق اور حقیقت کی راہ میں جو ہے وہ قدم بڑھانے میں مزہ نہیں آتا ہے. آج میں آپ کی خدمت میں 3 یا 4 ایسے صحابی لے کر آیا ہوں عزیزوں جن کے نام غیر معروف ہیں, یہ سوچتے ہوئے کہ حر روز عاشور امام سے آ کر ملحق ہوئے. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ قافلہ حسینی میں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو شروع سے امام کے ساتھ نہیں تھے, درمیان میں امام کے ساتھ آ کر ملحق ہوئے ہیں. تو قبل اس کے کہ حر کا ذکر کروں, حر سب سے آخری فرد ہے. کچھ ایسی شخصیات ہیں, کل میں نے آپ کی خدمت میں 4 حسین کے سفیروں کا ذکر کیا تھا, اس میں سے ایک قیس ابن مصہر سیداوی ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد, حضرت عبداللہ بن یقطر کی شہادت کے بعد, حضرت قیس ابن مصہر سیداوی کی شہادت کے بعد اب کوفے میں کچھ مومنین ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں کسی طرح سے فاطمہ کے لال تک اپنے آپ کو پہنچا دے, کسی طرح سے اپنے آپ کو فاطمہ کے لال تک پہنچا دے. ان میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالی نے قافلہ حسینی تک پہنچا دیا, جن میں سے جو معروف شخصیات ہیں آپ جانتے ہیں, حضرت حبیب ابن مظاہر و حضرت مسلم ابن اوسجہ سلام اللہ علیہما. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے, محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بعض تاریخی یہ کہتی ہے کہ یہ 7 یا 8 محرم کو سرزمین کربلا پہنچے. ناکہ بندی ہے عزیزو. خدا را مصائب سے پہلے میرا ساتھ دیجیے گا, ایک 10-15 منٹ میں بہت اہم نقطے کی جانب آپ کی توجہات کو مبذول کروانا چاہتا ہوں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے, محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی. چاروں جانب سے ناکہ بندی ہے, ساتھ ہے میرے عزیزوں, توجہ سے سن رہے ہیں؟ چاروں جانب سے ناکہ بندی ہے, اتنا آسان نہیں ہے. جو بھی جو ہے وہ کیا ہے علیحدہ سے جانا جائے گا اسے جو ہے وہ کیا ہے گرفتار کر لیا جائے گا. ایسے میں یہ 4 افراد کہ جن کو اللہ نے مقام یہ عطا کیا, سب کے سب شہید ہوئے. اور آج میں دوبارہ سے دیکھ رہا تھا ان کی شہادت ایک ساتھ ہوئی ہے. ہمارے یہاں دیکھیں, چونکہ اس طرح سے کربلا کو مصائب میں ہم نے تقریباً ان شہداء کا ذکر کرتے ہیں جو 1 to 1 لڑے. وہاں کہ کربلا میں جنگ میں ایسے نہیں ہوا ہے, شروع میں انہوں نے ایک ساتھ تیر چلائے, نہیں معلوم کتنے میرے مولا کے چاہنے والے انہی تیروں سے شہید ہو گئے. اور جنگ میں کتنے ہی ایسے مرحلے تھے جن میں چند افراد آپس میں ایک ساتھ لڑ رہے ہیں, مثلا 2 افراد, 3 افراد, 4 افراد. یہ جو 4 افراد ہیں جو کوفے سے چلے, مل کر چلے, چھپ کر چلے, ان چاروں افراد کو پروردگار متعال نے حتیٰ یہ سعادت بھی عطا کی کہ یہ مل کر لڑ رہے تھے. اور فوج اشقیہ نے ان کا بولیے حصار باندھ لیا. مولا نے جب دیکھا کہ میرے بعض چاہنے والے اس طرح سے فوج اشقیہ کے حصار میں ہیں, ابوالفضل العباس سے فرمایا جاؤ عباس اس حصار کو توڑو, میرے چاہنے والوں کی حفاظت کرو. مولا ابوالفضل العباس نے اس حصار کو توڑا, دوبارہ سے زخمی حالت میں ان چاہنے والوں کو واپس لا رہے تھے. دوبارہ سے وہ جو ہے وہ کیا ہے نرغے آدھا میں آ گئے, اور لڑتے لڑتے یہ چاروں افراد شہید ہو گئے. نام تھوڑے سے مشکل ہے, میں لکھ کر آیا ہوں عزیزوں, لیکن آج کی حد تک کوشش کیجئے گا اس مجلس کا ثواب ہم ان شہدائے اسلام اور ان مولا آقا کے پاک و پاکیزہ اصحاب کے لیے قرار دیں. مجمع, مجھے نہیں معلوم اردو میں اصحاب حسین پر کوئی کتاب ہے یا نہیں, پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. یہاں پر حتماً میں نیو رضویہ سوسائٹی کی انتظامیہ سے 10 بستہ ملتمس ہوں. الحمدللہ آپ کے پاس مسجد ہے, الحمدللہ آپ کے پاس عالی شان امام بارگاہ ہے. کراچی میں ایسے امام بارگاہ میرے خیال ہے انگوش شمار ہیں. خدا کا شکر بجا لائیں عزیزوں, جن افراد نے بھی سوسائٹی کو مینج کرنے میں. عزیزوں اسلام چاہتا ہی یہی ہے, ایک ایسی سوسائٹی بنائی جائے کہ جس میں لوگ سکون اور اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں, علی کا ذکر کر سکیں, اپنے مولا سید الشہداء پہ رو سکیں. لہٰذا اسلام ایسی سوسائٹی چاہتا ہے. فقط اس پر آپ نے منحصر نہیں رہنا ہے, پورے پاکستان اور پورے عالم کو ہم نے نیو رضویہ سوسائٹی کی طرح پاکیزہ لوگوں میں منتقل کر دینا ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے عزیزوں. اسلام پسند کرتا ہے. بہرحال آپ کی ضروریات میں سے جہاں سنڈے مدارس ہیں, سنڈے اسکولز ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کے دنیات سینٹر, کہ حتماً مجھے بتائیے کہ آپ کے یہاں بچوں کے دنیات سینٹر کتنے چل رہے ہیں. مجھے یہاں پر بتایا گیا کہ اطراف کے گوٹ ہیں کہ جہاں سے ماشاءاللہ ہمارے اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے برادران بڑی تعداد میں مولائی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. میں نے ان سے سوال کیا, بتائیے وہاں پر دینی چھوٹے انسٹیٹیوٹ کتنے ہیں کہ جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جائے,
وضو سکھایا جائے، غسل و تیمم کی تعلیم دی جائے، ان کے جو واجبات ہیں محرمات ہیں وہ سکھائے جائے. نوجوان بچہ بلوغ کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے، بچی بلوغ کی دہلیز پر پہنچ رہی ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری کون اٹھاتے ہیں؟ یہ سنڈے اسکولز، یہ جو ہے وہ روزانہ کے دنیا سینٹر. اور میں جوانوں سے درخواست کروں گا، جس طرح سے آپ عزاداری کے لیے کوشش کرتے ہیں، خدا را اس سلسلے میں بھی قدم آگے بڑھائیں، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. یہیں سے وہ بچے جو ہے وہ آہستہ آہستہ تربیت پاتے ہیں، جو خدا اور رسول و آل رسول کی بارگاہ میں بڑا مقام اور بلند مقام جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. انہی چیزوں میں سے ایک اہم ترین شے کہ جو اس معاشرے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، وہ ہے بک شاپ، دینی کتاب، حتی دنیاوی کتاب لیکن اچھی کتابوں کی شاپ. ماہ مبارک رمضان میں ہمارے علاقے سولجر بازار میں ایک جو ہے وہ بک فیئر لگا تھا. مجھے بہت اچھا لگا. وہاں پر ایک صاحب اپنا ایک ٹیبل لے کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چند کتابیں رکھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا یہ بیچنے کے لیے؟ کہا نہیں بیچنے کے لیے نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے اپنا اسٹال کیوں لگایا؟ کہا یہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں، جو بھی ادھر آئے گا اور ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی جانب اس کا اٹریکشن بڑھے گا، میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ اس کتاب میں ہے کیا کیا. تو نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس بک شاپ ہو، بلکہ بولیے ہیرا شناس افراد بھی ہوں کہ جو سامنے والے کو، آپ جاتے ہیں دکان میں کپڑا خریدنے کے لیے، آپ کا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن وہ دکاندار اس کپڑے کے ایسے فضائل بیان کرتا ہے کہ آپ آخر میں کہتے ہیں بھائی جب اتنا با فضیلت کپڑا ہے تو بیچتا کیوں ہے؟ بس اوقات آپ گھر خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کہتا ہے ویسٹ اوپن گھر ہے، یہ فوائد ہے، تو آخر میں انسان کہتا ہے بھائی اتنا اچھا گھر بیچ کیوں رہا ہے؟ بس اوقات وہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے، غیر حقیقی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے معاشرے کی ذمہ داریوں میں سے کہ اس سلسلے میں کوتاہی ہو رہی ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ پورا سال بک کانٹیسٹ ہو، بک سے متعلقہ کمپٹیشن ہو، بچوں کو تشویق دلائی جائے، شوق دلائی جائے کہ وہ کتاب پڑھیں. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہونی چاہیے عزیزو، سید الشہداء کے اصحاب. یہ 72 اصحاب تھے کون؟ یہ ہستیوں کے نام دیکھیے عزیزو، میرا خیال ہے شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے. مجمع بن عبداللہ آئزی، مزہجی ہے، کوفی ہے، کوفے کا رہنے والا ہے اور قبیلہ مزہج سے تعلق ہے. مجمع بن عبداللہ آئزی مولا کے اصحاب میں سے، صفین میں مولا کے ساتھ لڑنے والوں میں سے ہے اور سرزمین کربلا پہنچا. 2 عمر یا عمر ابن خالد سیداوی، یہ بنی سعد نامی قبیلے سے تھا، یہ بھی ہے، اور اس کا سعد نامی غلام. یہ 3 افراد ہو گئے. چوتھا اور آخری فرد، تاریخ نے اس کا نام 2 طریقوں سے نقل کیا ہے، یا جنادہ ہے یا حباب ہے یا جابر ہے. والد کا نام معلوم ہے، جنادہ بن حارث سلمانی ازدی. یہ 4 افراد کوفے سے چلے. مجھے نہیں معلوم آپ کی اطلاع میں ہے یا نہیں ہے، یہ سفر میں نے کیا ہے، خود بنفس و نفیس کیا، خدا کا شکر بجا لاتا ہوں. جب صدام واصل جہنم ہوا اور عراق کی سرحدیں جو ہے وہ کیا ہے ایرانیوں کے لیے کھل گئی، یہ وہ زمانہ تھا تقریباً 20-22 سال پہلے کے، میرا خیال ہے قصہ بنے گا. میں ایران کی سرزمین پر تھا، تو بہرحال ایرانی بہت زیادہ تڑپتے تھے اس زمانے میں سید الشہداء کی زیارت کو، نہیں ملتی تھی. ہم پاکستانی پھر بھی جا پاتے تھے، وہ نہیں جا پا رہے تھے. لہٰذا مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے، بہت تڑپتے تھے وہ لوگ کہ کب ہمیں کربلا کی زیارت ملے گی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی جو ہے وہ کیا ہے اس کا جو ہے وہ حکومت کا جیسے کہہ سکتے ہیں دیوالیہ نکلا. اب جغرافیائی حدود جو ہے وہ تقریباً ان دنوں میں چند دنوں میں بالکل آزاد ہو گئی تھی. نتیجتاً ایران سے جوک در جوک قافلے جو ہے وہ پیدل، یعنی کرمانشاہ اور اس طرف کے جو جیسے کہہ سکتے ہیں سرحدی علاقے، وہاں سے لوگ جو ہے وہ کیا ہے عراق کی جانب جو ہے وہ قدم بڑھا رہے تھے. بہرحال بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ کیا ہے گھاٹیوں سے اور بسا اوقات پہاڑوں پر سے جاتے ہوئے ان کا انتقال بھی ہو گیا بعض لوگوں کی. صحیح ہے نا. تو بہرحال ایک ڈر بھی لگ رہا تھا. علماء کرام سے جو ہے وہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بہرحال اس اعتبار سے مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ خیر و عافیت سے پہنچیں گے یا جا سکتے ہیں. ایک قافلے میں ہم لوگ گئے عزیزو، بیابان سے کبھی مجھے نہیں معلوم میں اور آپ گزرے یا نہیں گزرے ہیں، ابھی تک مجھے وہ سارے مناظر میرے ذہن میں موجود ہیں عزیزو. بیابان، کبھی پہاڑ، کبھی گھاٹیاں، خوب انسان کو چاروں جانب سے لگے ایک ہی راستہ ہے. لہٰذا وہاں کے راستہ شناس افراد ہوا کرتے تھے. ہم جب سرحدی علاقوں میں پہنچے تو وہاں پر لوگ آواز دیتے تھے کربلا تزمینی، کربلا تزمینی، یعنی کیا 100%، 100% میں آپ کو کربلا پہنچاؤں گا. چونکہ وہ راستہ بیابان اگر کوئی جانتا نہیں ہو تو کہیں اور لے جائے گا. خوب اگر نارمل راستے سے یہ کوفہ سے نکل کر مولا تک پہنچنے کی کوشش کرتے پکڑا جاتے. یہ نارمل راستے سے ہٹ کر چلے، بیابان کے راستے سے چلے امام تک پہنچنے کے لیے. ایک مددگار چاہیے نا، ایک ہیرا شناس چاہیے، ایک راستہ شناس چاہیے، وگرنہ جو ہے وہ راستہ بھٹک جائیں گے.
اس راستہ شناس ہستی کا نام ہے ترمہ بن عدی. نام کیا ہے؟ ترمہ بن عدی. کوفہ آیا ہوا تھا اپنے علاقے سے آذوقہ لینے کے لیے. کوفے کی, اچھا عجیب, یہ بھی مولا کا عجیب چاہنے والا ہے. اب گھڑی کی سوئیاں مجھے اجازت نہیں دے رہی, میرے مولا کی عزیزوں عجیب چاہنے والا ہے, علی کے سفیروں میں سے ہے. ایک مرتبہ مولا نے جب امیر شام نے لیٹر لکھا, بیہودگی پر مشتمل لیٹر لکھا, تو مولا نے بھی جواب دیا, اسی ترمہ کو دیا امیر المومنین نے, اور کہا جا کر جواب دے دے. اس نے جا کر آگے کہا السلام علیک ایھا الملک, اے بادشاہ تجھ پر سلام. کہا مجھے مومنین کا امیر کیوں نہیں کہا؟ کہا مومنین ہم ہیں اور ہمارا امیر تو نہیں ہے. کیا جرأت رکھتا تھا عزیزوں, کیا جرأت تھی. کہا علی کے پاس تیرے جیسے کتنے؟ کہا علی کے پاس بہت سارے ایسے ہیرے ہیں, تو نہیں جانتا ہے علی نے کیا تربیت کی ہے. جب چلا گیا ترمہ, کہا جیسا علی انہیں چلاتا ہے, اپنے حواریوں سے کہنے لگا امیر شام ایسے میں تمہیں چلاؤں تو تم میرے پاس کبھی نہ رہو, چھوڑ کے چلے جاؤ. علی کے یہاں سختیاں ملتی ہیں اور علی کا چاہنے والا سختیوں میں مزے لیتا ہے. ہاں, تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے, جان چلی جائے گی, لیکن کیا سکون سے حق کی آواز بولتا ہے. انہی میں سے یہ ترمہ ہے عزیز. اس نے کہا میں تمہیں پہنچاتا ہوں. اس جسے کہہ سکتے ہیں نارمل راستے سے ہٹا کر اس نے ان تمام افراد کو مولا کے لشکر تک پہنچا دیا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ سارے کے سارے کربلا کے بولیے شہداء میں سے ہیں. ایک اور بہت اچھا ٹاپک ہے کربلا کا. مولا جب مکہ سے نکلے ہیں کوفے کی جانب آنے کے لیے اور کربلا آپ پہنچے, اس کے درمیان میں امام نے کتنی جگہوں پر پڑاؤ ڈالا. تاریخ نے ان تمام جگہوں کا ذکر کیا ہے, کہاں پڑاؤ ڈالا اور کیا واقعات ان منازل پر رونما ہوئے. ایک منزل کا نام ہے عزیب الجہانات. عزیب الجہانات یہ وہ منزل ہے کہ ترمہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ امام تک جا ملا. اور امام کے جو, اب مجھے بتائیے یہ جتنے کے جتنے شہید ہوئے واسطہ فیض کون بنا؟ ہاں, وسیلہ کون بنا؟ ترمہ. اور کربلا کے شہیدوں میں ترمہ کا نام نہیں. حق پر ہے ترمہ, لیکن کربلا کی رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم, صحیح فیصلہ صحیح وقت پر. ہاتھ جوڑ کر آپ سامعین کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مجھے اس طرح سے گفتگو کرنا نہیں آتی. خدا را اپنی زبان کو آج اگر کل پر ڈالیں گے ڈیلے ہے. آنکھوں کی حفاظت آج کے مسئلے کو کل پر ڈالیں گے ڈیلے. وہ آنکھ کے جو سید الشہداء پہ رو رہی آج سے طے کر لے, گناہ نہیں کرے گی. تاریخ یہ کہتی ہے, مولا سے کہنے لگا مولا یہ آذوقہ اپنے گھرانے والا, حتیٰ مولا سے کہا مولا میرے ساتھ چلیے, وہاں پر بہت جو ہے وہ کیا ہے آپ کے چاہنے والے وہ سب آپ کی مدد کریں گے. کہا میں کوفیوں سے وعدہ کر چکا ہوں, مجھے کوفے کی جانب جانا ہے. کہا مولا اتنی اجازت دیتے ہیں میں یہ آذوقہ پہنچا کر واپس آ جاؤں. تیزی سے گیا, آذوقہ پہنچایا, دوبارہ اسی عزیب الجہانات نامی مقام پر جب پہنچا ہے تو اسے خبر ملی کہ کربلا رونما ہو چکی ہے. کربلا رونما ہو چکی ہے. حر نے دیر سے فیصلہ کیا لیکن پھر بھی جلدی فیصلہ کر لیا اور خدا کی بارگاہ میں بلند و بالا ہو گیا. کبھی اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچیے عزیزوں, حر کو یہ اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ملا کیسے؟ اے رونے والے, ہزاروں پر فوج اشقیاء کا لشکر مشتمل تھا. حر کو یہ سعادت کیسے ملی؟ 2 یا 3 چیزیں عزیزوں جو بتاتی ہیں کہ حر کو اللہ نے اس اعتبار سے بلندی عطا کر دی. ایک, اچھائی سے اور اچھوں سے حر محبت کرتا تھا. دیکھیں ممکن ہے میرے وجود میں اچھائی نہ ہو, لیکن اچھائی سے میں, بولیے پاکیزگی سے میں محبت کروں. میں نے عرض کیا صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے مسلسل, لیکن میں تڑپ کے کہوں مولا قضا پڑھوں اور کہوں مولا میں چاہتا ہوں صبح کی نماز پڑھ, اچھائی سے محبت کروں اور اچھوں سے محبت کروں. بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں. حر سے پوچھا میرے مولا نے اپنی نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ جواب میں کیا کہا؟ بولے
مولا آپ کے ساتھ پڑھوں گا. دشمن کے لشکر میں آیا ہے, لیکن کہا مولا اے میرے بھائی اچھائی سے اور اچھوں سے محبت کر, خدا تجھے بہت بلندی عطا کرے گا. حر کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی. عزیزوں یہ تو بہانے سے بلندی عطا کرتے ہیں. ایران کے ایک عالم دین نے یہ قصہ سنا ہے, شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں کبھی ذکر کیا ہو, دوبارہ سے سنا دیں. ایک علاقے کا بدماش کہہ لیں, بیہودہ امور اور کاموں کو بجا لانے والا تھا. محرم کی کوئی رات تھی, دیر وقت, عالم دین کہہ رہے ہیں میں اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا, ایسے میں یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے گھوم رہا تھا. جب مجھے چلتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ مولانا صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. مولانا صاحب مجھے بھی مجلس سنا ہے. دیکھا ہوگا ان لوگوں کا کوئی حساب و کتاب تو ہوتا نہیں ہے. کہا مولانا مجھے بھی مجلس سنا ہے. کہا میرے بھائی مجلس امام بارگاہ میں ہوتی ہے, مجلس ممبر پر ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ کیسے عطا کرتا ہے. یہ شخص جو مسلسل گناہوں میں, بیہودہ غیر ضروری کاموں میں تھا, ایسے ہی اس کی زبان پر آ گیا مجھے بھی مجلس سنا ہے. امام نے کہا مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں, ممبر چاہیے, تمہارے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اس عالم دین نے کہا اب نہیں معلوم اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا. عزیزو یہی وہ مقام ہے کہ چاہنے والوں کے دل میں, اللہ حسین کے چاہنے والوں کے دل میں ایک پاکیزگی کا نور عطا کرتا ہے. کہا ممبر چاہیے. ایک مرتبہ مولانا کے قریب آ کر بیٹھ گیا, ہاں, اور کہنے لگا یہ لیجئے ممبر, بیٹھیے میرے شانوں پر اور پڑھ دیجئے. اب مولانا کہنے لگے میں پریشان ہو گیا کہ اب کیسے اس سے جان چھوڑاؤں. اب جب کہ بات کر لی, کہا میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا اور میں نے 2 جملے فضیلت کے اور 2 جملے مصیبت کے پڑھ دیے. خود کہتے ہیں مولانا جب میں مصیبت کے 2 جملے پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا ممبر ہل رہا ہے, میرے ممبر پر لرزہ تھا. جب میں نے مجلس مکمل کر دی کھڑا ہو گیا. اب جب میں نے کہا ہے میرے بھائی میں جا سکتا ہوں؟ کہا جی چلے جائیے, لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے آیا کل کو قیامت میں پروردگار حسین کے ممبر کو بھی جلائے گا؟ اگر حسین کا ممبر نہیں جلنے والا ہے تو کیا میرے لیے بھی معافی کی امید ہے یا نہیں؟ یہ ضرور بضرور عزیز و ہر چاہنے والے کے لیے معافی کی امید ہے. تو اچھائی سے اور اچھوں سے محبت کر, اس سلسلے میں کوتاہی نہ کر. یہی سبب ہے عزیزوں جسارت کی بھی ایک حد تھی, اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کا آگے نہ بڑھنا اسے بہت بڑا مقام ہے. چونکہ چند مقامات پر اس نے کہا مولا رک جائیے, امام نے کہا صبر کرو, اس نے صبر کیا اور امام کو چلنے دیا. عزیزوں ایک اور صفت حر میں ایسی پائی جاتی تھی کہ الحمدللہ وہ میرے اور آپ میں پائی جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, ممکن ہے ہم لوگ پڑھنے لکھنے میں, ممکن ہے غفلت میں, ممکن ہے بے بصیرتی میں, ممکن ہے ریاکاری میں آ جائیں, ممکن ہے بسا اوقات ہم سے کوتاہی ہو جائے, ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے بدسلوکی کر جائے, ممکن ہے کسی کو فریب دے دے مال بیچنے میں, خریدنے میں. ایک چیز میں عزیزوں میں اور آپ جھوٹے نہیں ہیں, صدق دل سے فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے, ہاں اس ممبر پر ہاتھ رکھ کے, اس علم مولا ابو الفضل العباس پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اس چیز میں جھوٹے نہیں ہیں. باپ نے اپنے پاکیزہ رزق میں, ماں نے اپنے پاکیزہ دودھ میں یہ محبت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت میں جھوٹے نہیں ہے. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے, قسم بخدا اس میں جھوٹے نہیں ہے. فاطمہ کے لال حسین سے محبت میں جھوٹے نہیں ہے. جب حر نے, حر کے اندر ایک صفت یہی تھی, جب حر نے میرے مولا کا راستہ روکنا چاہا, امام نے آگے بڑھ کر کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, یعنی کہا در واقع تیری موت رونما ہو جائے. حر آگے بڑھ کے کہنے لگا مولا اگر کسی اور نے یہ کلمات مجھ سے کہے ہوتے میں بھی اسی طرح سے پلٹا دیتا, لیکن میں کیا کروں. آپ کی ماں, اے رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے, بلند آواز سے گریا کر, ایک دکھیاری ماں کی دعا لے کر اٹھ, مولا میں کیا کروں, آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. اجرکم علی اللہ,
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے ہور، تو 11 ہجری کے 50 سال بعد رسول کی بیٹی کی عظمت کو ایسے بیان کر رہا ہے، وہ کیسے مسلمان تھے۔ رسول کی بیٹی کہتی رہی دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرا ہے۔ مدینہ میں وہ وقت آیا در و دیوار کے مابین رسول کی بیٹی، ایک آواز مدینہ میں گونجی، بابا دیکھ تیری زہرا کے ساتھ تیرے بعد کیا سلوک کیا گیا۔ بس عزیزوں میں نے مختصر کیا۔ روز عاشور نمودار ہوا، حر کو جب یقین ہو چلا کہ جنگ ہو کر رہے گی، ایک مرتبہ حر کے وجود پر سختی کا عالم ہے۔ اے گناہ کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالنے والے، نکلتے وقت یہ سختی آتی ہے، قدم آگے بڑھا سید الشہداء کی جانب۔ ایک مرتبہ کوئی کہنے لگا اے حر، اگر کوئی مجھے کوفے میں پوچھتا کوفے کے سورما کا کسی بہادر کا نام بتاؤ تو میں تمہارا نام لیتا تھا، یہ اس وقت تیری کیا کیفیت ہے، کس طرح سے تیرا عالم ہو رہا ہے؟ تڑپ کے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے مابین دیکھ رہا ہوں، اور قسم بخدا میں جنت کو جہنم پر فوقیت دوں گا۔ اپنے مولا کی جانب چلا اور توبہ کرنے چلا، زرا الٹ دی، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ وہ جو دشمن بن کر آیا تھا، امام نے اس موقع پر اسے سیراب کیا تھا، اب دوست بن کر آ رہا ہے۔ عجب نہیں کہا عباس، علی اکبر، اونو محمد، قاسم، آگے بڑھو میرے مہمان کا استقبال کرو، مولا معافی طلب کرنے آیا ہوں، آیا میری معافی قبول ہے؟ جواب دیا سری اور رضا پروردگار کے، زمین پر اس سری اور رضا نمائندے نے اے حور میرے پروردگار نے تجھے معاف کر دیا آقا، سب سے پہلے آپ کا راستہ میں نے روکا تھا، اجازت دیجئے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں دوں۔ امام نے اجازت دی، حور کا جہاد مکمل ہوا۔ سن سکو گے عزیزوں حور کی بلندی، لاش حور ہے، فاطمہ کا لال ہے، سر حر کو اپنی آغوش میں لیا، پیشانی پر موجود مٹی کو صاف کرنا شروع کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا سید الشہداء سے، اے زہرا کے لال، اے ہر غلام و توبہ کرنے والے اور چاہنے والے کے اس سر کو اپنی آغوش میں رکھنے والے، ارے تھوڑی دیر بعد جب تو زمین کربلا پر آئے گا، کون تیرا سر اپنی آغوش میں لے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ آگے بڑھ کر فرمایا اے حور تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ اسی طرح سے پسند کرتا ہے۔ عزیزوں جاتے جاتے میرے مولا نے ایک اور تحفہ بھی دیا تھا۔ مقتل اس مقام پر خاموش ہے، چند 100 سالوں کے بعد شاہ اسماعیل صفوی کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ کربلا پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ حر کا جنازہ اور حر کا مقبرہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر دفن ہے، چیم گوئیاں ہیں، حر حق پر بھی تھے یا نہیں تھے، نبش قبر کیا گیا، حر کا تازہ لاشا برآمد ہوا۔ عزیزوں میرے آخری جملے انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، اے توبہ کرنے والے خدا تجھے بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حر کا تازہ لاشا برآمد ہوا اور اس موقع پر شاہ اسماعیل صفوی نے دیکھا کہ پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا ہے، محسوس ہوتا ہے جاتے جاتے حسین نے حر کی پیشانی پر اپنا رومال باندھا تھا۔
شاہ اسماعیل صفوی نے چاہا اس رومال کو تبرکن برآمد کرنا، خون کا تازہ فوارہ بلند ہوا اور یہ کہنے جا رہے ہیں اے شاہ اسماعیل صفوی اس رومال کو بندہ رہنے دے، یہ میری توبہ کی نشانی ہے، کل کو محشر میں مادر حسین کی خدمت میں کہہ پاؤں گا میں آپ کے حسین کا آزاد کردہ ہوں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہاتھوں کو عزیزوں غروب کا وقت ہے، توجہ کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیزو توجہ کے ساتھ مانگے، یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، مخصوصاً غروب سے متصل وقت خدا بہت عطا کرتا ہے۔ اے پروردگار جو زندگی باقی رہ گئی ہے کچھ نہ کچھ وقت علوم آل محمد کو حاصل کرنے اور اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما، تیری راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار جو نوجوان بچے اور بچیاں شادی کی دہلیز پر ہیں، دنیا اور آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما۔ ماں باپ کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے، میرے پروردگار جناب علی اکبر و جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا فرمایا۔ میرے پروردگار اس پرآشوب زمانے میں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں مخصوصاً التماس دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار ہم سب بیمار ہیں، مسلسل ذکر سید الشہداء بجا لانے کے باوجود کوتاہی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبانوں سے۔ تجھے اس فرش شفا کا واسطہ ہم سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا اس غیبت کے زمانے میں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خصوصیت سے آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ان علماء کرام کی تعلیمات، ان کے پیغامات کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی، دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں پاکیزہ فطرت انسان مسلمان حیدر کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتم دار آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوصیت سے فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم کی چکی سے نجات عطا فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ان کے چیلوں کو نیست و نابود فرما، ان کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے۔ اے میرے پروردگار یہ مملکت خدا داد پاکستان جسے اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا، اسے امن کا گہوارہ بنا، اس پر زمین و آسمان کی برکتوں کو نازل فرما۔ جو اس سے مخلص ہیں میرے پروردگار انہیں سربلندی عطا فرما۔ اے پروردگار جو اس دھرتی کی نسبت سے اخلاص نہیں رکھتے، قابل ہدایت نہیں، یہ نیست و نابود فرما۔ اس دھرتی سے محبت کرنے والے، تجھ سے، تیرے رسول سے، آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں ہمیں عطا فرما۔ عزیزو اس دعا کو توجہ کے ساتھ ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے طلب کریں، اے میرے پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جو کچھ بھی تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، جان، مال، عزت، آبرو، شرف، اے میرے پروردگار اپنی آنکھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے اعضاء و جوارے سے تیری راہ میں، تیرے رسول کی راہ میں، سید الشہداء کی راہ میں، زمانے کے امام کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔